السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس حال میں ہوتے ہیں اور قرآن کریم میں سے جو کچھ تلاوت کر کے لوگوں کو سنا رہے ہوتے ہیں، ولا تعملون من عمل، اور لوگوں تم جس کسی بھی کام میں مشغول ہوتے ہو، الا کنا علیکم شہودا، مگر ہم وہاں پر موجود ہوتے ہیں اذ تفیضون فیہ، جب تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو۔ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء، اور زمین و آسمان میں ذرہ برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کے رب سے چھپی ہوئی ہو، آپ کے رب کے علم سے اور اس کی نظر سے چھپی ہوئی ہو۔ ولا اصغر من ذلك ولا اکبر، اور رائی کے دانے کے برابر اگر کوئی چیز ہو، چاہے اس سے بڑی چیز ہو یا اس سے چھوٹی چیز ہو، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو واضح کتاب میں لکھی ہوئی نہیں۔ واضح کتاب سے مراد لوح محفوظ۔ محترم سامعین کرام، یہ سورہ یونس، سورہ نمبر 10 اور اسی سورت سے آیت نمبر 61 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، 61، اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیک وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخاطب فرمایا ہے اور مشرکین مکہ کو بھی مخاطب فرمایا ہے، کیونکہ یہ مکی آیت ہے۔ دور مکہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کی دعوت کے ابتدائی دور میں تھے، اسی وقت اس آیت کریمہ کا نزول ہوا اور اس میں دونوں کو مخاطب کیا گیا ہے، اور بیک وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین دونوں کی کارگزاریوں کا تقابلی جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اور مشرکین مکہ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، دونوں کا کمپیئر کر کے اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش فرمایا ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف آپ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے زمین آسمان ایک کیے ہوئے ہیں، اپنی پوری زندگی داؤ پر لگائے ہوئے ہیں، ہر اعتبار سے لوگوں کو چاہتے ہیں کہ جہنم سے بچا کر کے جنت میں لایا جائے۔ لوگوں کے سامنے آپ قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کر کے تلاوت کر رہے ہیں، ڈور ٹو ڈور جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ قرآن کریم کو پڑھ کر کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی رسالت اور آخرت کی وضاحت لوگوں کے سامنے کر رہے ہیں اور لوگوں کو بتلا رہے ہیں کہ یہ دین حق ہے۔ دین حق کو سربلند کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے سامنے جہاد بھی کر رہے ہیں۔ لوگ اگر آپ کی دعوت کے اوپر ایمان نہیں لا رہے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو گہرا صدمہ بھی پہنچ رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں ہر چیز ہے۔ اس کے جسٹ اگینسٹ میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اے مشرکین مکہ، تم لوگ جو ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہو۔ دین اسلام اس روئے زمین پر پھیلے نہیں، اس میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے تم کچھ بھی ہتھ کنڈا اختیار کرنے کے لیے تیار ہو۔ تمہاری تمام تر کوشش یہی ہے کہ کیسے بھی مسلمانوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس چھوٹی سی جماعت کو اس صفحہ ہستی سے ختم کر دیا جائے، اسلام کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ان دونوں چیزوں کو پیش کیا ہے۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد کیا ہے؟ مشرکین مکہ کو تنبیہ کرنا، کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو یا جو کچھ بھی کرنے کا ارادہ رکھتے ہو، تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں، کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تم جو بھی کرو گے
اللہ تبارک و تعالیٰ جان رہا ہے، اور کیسے کیا کرنا ہے، کیسے اللہ کے دین کو سربلند کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کچھ لکھ دیا، ہر چیز لکھ دیا ہے۔ اور اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مشرکین مکہ چاہے کوئی بھی ہتھ کنڈا اختیار کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی آپ سے اور ان لوگوں کے کام سے غافل نہیں ہے۔ سامعین کرام، یہ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی ہے، لیکن اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہر دور کے مسلمانوں کو اور ہم لوگوں کو بھی اور آنے والے لوگوں کو بھی یہ سوچ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہر جگہ پہ محیط ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر کام کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ، تم کوئی بھی عمل کرتے ہو، چاہے لوگوں کے سامنے کرو یا لوگوں کو چھپا کر کے کرو، دکھاوا کر کے کرو، دل میں کچھ سوچ کر کے کرو، اِذْ تُفِیضُونَ فِیہ، جب تم اس عمل میں مشغول ہوتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو دیکھ رہا ہے۔ کائنات کی کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ سے چھپی بھی نہیں ہے، اللہ کے علم کے احاطے سے باہر نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الانعام میں کہا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، یہ غیب کی جو کنجیاں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی اس کو نہیں جانتا ہے۔ يَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، زمین پہ جو کچھ ہے، سمندر کی گہرائیوں میں جو کچھ ہے، سب کو جاننے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرْقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، ایک درخت سے ایک پتا ٹوٹ کر کے گرتا ہے نا، اگر رات کی تاریکی میں بھی گر رہا ہے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جان رہا ہے، تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جان رہا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرْقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، کہیں سے کوئی چڑیا دانا لے کر کے آیا، وہ دانا گرا اور زمین کے تاریکی میں اور گہرائی میں گر رہا ہے، یا کوئی کسان دانا کو چھیٹ رہا ہے اور وہ دانا زمین کی گہرائی میں جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جاننے والا ہے، اس کو بھی جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ ہمارے آنکھوں کی خیانتوں کو بھی اللہ جانتا ہے، ہمارے دلوں میں چھپے ہوئے بھید کو اور رازوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ ہم کوئی یہ اسٹیپ اٹھاتے ہیں اور اس میں ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جاننے والا ہے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی دانا بھی گرتا ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے، اور کوئی بھی خشک چیز ہو، کوئی بھی تر چیز ہو، چھوٹی چیز ہو، بڑی چیز ہو، ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں بہت پہلے لکھ دیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے اسی بات کو بتلایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات گرامی سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی گہرائی کو صرف ایک مثال میں بیان کیا ہے جو بالکل واضح ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کالی سیاہ رات، بالکل گھٹا ٹوپ تاریکی، جس میں ہاتھ کو ہاتھ سے نہیں سجائی پڑتا ہے، ایک ہاتھ کو نہیں دیکھ پاتا ہے، ایسی سیاہ رات، اس سیاہ رات میں، اس کالی رات میں بالکل کالا پتھر اور اس کالے پتھر پر چلنے والی کالی چمٹی، جب وہ چمٹی چلتی ہے اس کے چلنے کے دھمک کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے۔ اللہ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی ہو یا بڑی سے بڑی چیز بھی ہو، آسمان میں ہو، زمین میں ہو، پہاڑ میں ہو، چٹان میں ہو، گفاؤں میں ہو، سرنگوں میں ہو، کہیں پر بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور اس کے علم سے اور اس کی نظر سے وہ چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ لہذا ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ الرٹ ہو جانا چاہیے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو دیکھ رہا ہے، ہمارے دلوں کو بھید کر کے دلوں کی چیزوں کو بھی جان رہا ہے، ہمارے آنکھوں کی خیانت کو بھی جان رہا ہے، ہمارے سوچ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جان رہا ہے۔ لہذا ہمیں اپنے ظاہر و باطن تمام کو بالکل پاکیزہ بنا لینا چاہیے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک
ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.